پیارے دوستو، ایک بیوہ عورت کی مدد کے بدلے کروڑپتی آدمی نے جو مانگا، انسانیت بھی رو پڑی۔ یہ ایک ظالم گاؤں کا واقعہ ہے جہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا نام تھا ثمینہ۔ عمر مشکل سے 25 سال، گود میں 2.5 سال کا بیٹا اور سر پر اتنا بڑا بوجھ جسے اٹھانا کسی بھی انسان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ثمینہ ایک بہت غریب خاندان میں بہو بن کر آئی تھی۔ اس کے شوہر اسلم ہی اس گھر کا واحد سہارا تھے۔ اسلم مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ، 4 بہنوں، بیوی اور بچے کا پیٹ پالتا تھا۔ گھر کچا تھا، چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی اور کئی بار ایسا ہوتا کہ پورے گھر والوں کو صرف نمک روٹی یا صرف پانی پی کر ہی سونا پڑتا تھا۔ لیکن اسلم ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب تک میں ہوں تم لوگوں کو بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ ثمینہ کو اپنے شوہر پر بہت فخر تھا۔ اسے لگتا تھا کہ غریبی چاہے جتنی بھی ہو، اگر شوہر ساتھ ہو تو سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک دن اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسلم کام سے واپس آ رہا تھا کہ سڑک پار کرتے وقت ایک تیز رفتار ٹرک نے انہیں ٹکر مار دی۔ لوگوں نے فوراً ہسپتال پہنچایا لیکن ڈاکٹر انہیں بچا نہ سکے۔ جیسے ہی یہ خبر گاؤں میں پہنچی، پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ثمینہ کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بار بار کہتی رہی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لیکن سچ اس کے سامنے تھا۔ سب سے بڑی مشکل اس وقت آئی جب جنازے کی بات ہوئی۔ گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کفن دفن کا انتظام کیا جا سکے۔ بوڑھا باپ اللہ یار بار بار سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ وہ کہتا، بیٹے کو کندھا دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ پیسے چاہیے، میں کتنا بے بس ہوں۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے رحم کھا کر مدد کی، تب جا کر کسی طرح اسلم کا جنازہ ہو سکا۔ اس دن ثمینہ کی آنکھوں سے آنسو بھی سوکھ گئے تھے۔ وہ بس اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ اسلم کے جانے کے بعد گھر پوری طرح ٹوٹ گیا۔ کمانے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ اللہ یار بیمار رہتے تھے۔ ماں زینب بی بی کمزور تھی۔ 4 بہنیں جوان ہو رہی تھیں اور گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ کچھ دن بعد اللہ یار اور زینب بی بی نے ثمینہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ تھکا ہوا تھا۔ اللہ یار نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹی تم ابھی بہت چھوٹی ہو، پوری زندگی پڑی ہے، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ثمینہ خاموش رہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ زینب بی بی روتے ہوئے بولی، بس ایک گزارش ہے، اگر تم کہیں جاؤ تو اپنے بیٹے کو یہیں چھوڑ جانا۔ اب وہی ہمارے جینے کا سہارا ہے، وہی ہمارے اسلم کی آخری نشانی ہے۔ یہ سنتے ہی ثمینہ نے اپنے بیٹے کو اور مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے بچے کو اپنی ساس کی گود میں رکھا اور بولی، اماں یہ آپ ہی کا ہے، ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا، لیکن کیا میں آپ کی کچھ نہیں ہوں؟ دونوں بوڑھے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ثمینہ نے مضبوط آواز میں کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اب جو آپ کھائیں گے وہی میں کھاؤں گی، جو دکھ آپ کو ہوگا وہی مجھے ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ گھر میں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اس کی بات سن کر زینب بی بی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ یار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی کہ اللہ ہر ایک کو ایسی ہی بہو دے۔ اس دن پہلی بار انہیں لگا کہ ان کا بیٹا چاہے چلا گیا ہو لیکن گھر ابھی مکمل طور پر اجڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد ثمینہ نے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، گھر کا کام کرتی اور پھر کام کی تلاش میں نکل جاتی۔ کئی جگہ اسے منع کر دیا گیا، کئی جگہیں کم پیسے دینے کی بات ہوئی، لیکن آخر کار اسے قصبے کی کپڑوں کی دکان میں کام مل گیا۔ مہینے کے 7,000 روپے ملتے تھے۔ رقم بہت کم تھی لیکن اس وقت وہی ان کے لیے زندگی کی آخری امید تھی۔ ثمینہ ہر مہینے پوری تنخواہ لا کر اپنی ساس کے ہاتھ میں رکھ دیتی۔ اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچاتی تھی۔ کم پیسوں میں گھر چلانا آسان نہیں تھا۔ کبھی دال بنتی، کبھی صرف چاول اور کئی دن صرف نمک روٹی پر گزارا ہوتا، لیکن پھر بھی ثمینہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ کہتی، اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا ضرور کھول دیتا ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا اتنی آسان
آسان نہیں ہے۔ دکان پر آنے جانے والے کئی لوگ اس پر بری نظر ڈالنے لگے۔ کچھ لوگ مدد کے بہانے قریب آنے کی کوشش کرتے، کچھ پیسوں کا لالچ دیتے اور کچھ کھلم کھلا بے حیائی دکھاتے۔ ثمینہ ہر بار نظریں جھکا کر خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتی۔ وہ صرف ایک بات جانتی کہ ہر حال میں اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال گزر گیا، لیکن حالات میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی، بلکہ مشکلات بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اور پھر ایک دن دکان کے مالک نے ایسی بات کہہ دی جس نے ثمینہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس دن دکان بند ہونے کا وقت تھا، باقی سب ملازم جا چکے تھے۔ مالک نے ثمینہ کو رکنے کے لیے کہا۔ وہ یہ سمجھ کر خاموش کھڑی رہی کہ شاید کوئی کام ہوگا، لیکن کچھ ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ بات کام کی نہیں ہے۔ مالک کرسی پر ٹیک لگا کر بولا، دیکھو ثمینہ، تم محنتی ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے نا کہ نوکری برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا سا ہاتھ بھی دینا پڑتا ہے۔ ثمینہ سب سمجھ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ آواز میں بولی، مالک جی، میں صرف کام کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مالک ہنس پڑا، اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی، آخر تمہیں بھی تو گھر چلانا ہے، سوچ لو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ ثمینہ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، کچھ سوچنے کا موقع دیں۔ پھر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے باہر نکل آئی۔ راستے بھر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنی ساس کے سامنے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر تک کچھ بول نہ سکی۔ زینب بی بی گھبرا کر بولی، کیا ہوا بیٹی ثمینہ؟ ثمینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اماں، اب میں وہاں کام نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے پوری بات نہیں بتائی، لیکن اتنا ضرور کہہ دیا کہ وہاں رہنا اب محفوظ نہیں ہے۔ اللہ یار اور زینب بی بی سب سمجھ گئے۔ انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس رات گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن ثمینہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے اپنی عزت بچا لی ہو۔ اگلے ہی دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کسی کے ہاں نوکری نہیں کرے گی، وہ اپنا کام کرے گی، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ پیسے بالکل نہیں تھے، گھر میں کوئی بچت نہیں تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے گاؤں کے ایک آدمی سے قرض لے کر 3 بکریاں خرید لیں۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، 3 بکریوں سے کیا ہوگا؟ لیکن ثمینہ نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ روز صبح بکریاں لے کر کھیتوں کی طرف نکل جاتی، گھنٹوں دھوپ میں بیٹھی رہتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ آہستہ آہستہ بکریاں بڑھنے لگیں۔ 1 سال میں 3 سے 8 ہو گئیں، پھر 10۔ اگرچہ غریبی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اب گھر میں بھوکے سونے کی نوبت کم آنے لگی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ثمینہ کھیت کے کنارے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھی تھی۔ بکریاں ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ اچانک دور سے ایک چمکتی ہوئی گاڑی آتی نظر آئی۔ ایسی گاڑی گاؤں میں بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ گاڑی آ کر کچھ فاصلے پر رکی اور اس میں سے تقریباً 35 سال کا ایک آدمی اترا۔ صاف ستھرے کپڑے، آنکھوں پر چشمہ اور ہاتھ میں مہنگا موبائل۔ وہ بکریوں کی طرف دیکھنے لگا اور ان کی تصویریں لینے لگا۔ ثمینہ فوراً محتاط ہو گئی۔ اسے ڈر لگا کہیں وہ بکریاں چرانے کی نیت سے تو نہیں آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ آدمی نے مسکرا کر پوچھا، یہ بکریاں آپ کی ہیں؟ ہاں، ثمینہ نے سادہ انداز میں جواب دیا۔ وہ بولا، بہت اچھی ہیں، میں ان کے ساتھ تصویر لینا چاہتا ہوں، کیا آپ میری تصویر بنا دیں گی؟ ثمینہ نے خاموشی سے موبائل لیا اور 2-3 تصویریں کھینچ دیں۔ جیسے ہی وہ موبائل واپس کرنے لگی، آدمی تھوڑا قریب آ گیا اور تصویر دیکھنے لگا۔ وہ بولا، بہت اچھی تصویر لی ہے آپ نے۔ ثمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور فوراً تھوڑا دور ہٹ گئی۔ اس کے حالات نے اسے سکھا دیا تھا کہ غیر مردوں سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے بار بار مڑ کر ثمینہ کو دیکھتا رہا۔ اگلے دن وہی آدمی پھر آیا۔ اس بار بھی اس نے تصویریں لیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن ثمینہ نے زیادہ توجہ نہ دی۔ تیسرے دن اس نے جان بوجھ کر اپنی جیب سے کچھ پیسے زمین پر گرا دیے اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ثمینہ نے پیسے اٹھائے اور آواز دی، سنیں، آپ کے پیسے گر گئے ہیں۔ وہ مڑا اور بولا،
یہ آپ رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ ثمینہ نے فوراً پیسے اس کی طرف بڑھا دیے اور کہا، کسی اور کا پیسہ رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا، آپ اپنے پیسے رکھیں۔ آدمی کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، شاید اسے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ کہا، کچھ رکھ لیں مدد سمجھ کر۔ ثمینہ نے سخت لہجے میں کہا، مجھے خیرات نہیں چاہیے، آپ اپنے پیسے رکھیں۔ آدمی خاموشی سے پیسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ثمینہ کے لیے ایک عجیب سا احترام تھا۔ اب وہ تقریباً روز آنے لگا، کبھی دور کھڑا رہتا، کبھی بچے سے بات کر لیتا، کبھی بکریوں کو دانہ ڈال دیتا، لیکن ثمینہ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ گاؤں والے باتیں بنائیں گے، اور وہی ہوا۔ چند دنوں میں لوگوں کی نظریں بدلنے لگیں، کنویں پر، راستوں میں، ہر جگہ سرگوشیاں ہونے لگیں۔ وہ امیر آدمی روز اس کے پاس آتا ہے تو کچھ تو بات ہے۔ جب یہ باتیں ثمینہ کے کانوں تک پہنچیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس آدمی سے صاف صاف بات کرے گی۔ اگلے دن جیسے ہی وہ آیا، ثمینہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور سیدھا پوچھا، آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ آدمی تھوڑا چونکا، پھر بولا، بس ایسے ہی۔ ثمینہ کی آواز سخت ہو گئی، ایسے ہی نہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، ہم پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں۔ آدمی کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس نے پہلی بار ثمینہ کی آنکھوں میں درد دیکھا۔ ثمینہ نے بھری آواز میں کہا، آپ امیر ہیں، آپ کو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے لیے ہماری عزت ہی سب کچھ ہے، خدارا اسے ہم سے مت چھینیے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور بکریوں کو ہانکنے لگی۔ اس دن وہ آدمی بنا کچھ کہے واپس چلا گیا۔ ثمینہ نے سکون کا سانس لیا، اسے لگا اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اگلے ہی دن صبح جب وہ گھر سے باہر نکلی تو دروازے کے سامنے وہی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ ثمینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، کہیں وہ آدمی گھر تک تو نہیں پہنچ گیا؟ اگر گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ وہ تیزی سے صحن پار کر کے باہر آئی۔ دروازے کے پاس وہی آدمی کھڑا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے سامنے چار پائی پر اللہ یار اور زینب بھی بیٹھے تھے، اور وہ ان سے نہایت ادب سے بات کر رہا تھا۔ ثمینہ کو دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ ثمینہ غصے سے بولی، آپ یہاں بھی آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اللہ یار نے جب حیرت سے پوچھا تو ثمینہ نے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے وہ کئی دنوں سے کھیت میں آ رہا تھا، پیسے دینے کی کوشش کرتا تھا اور گاؤں والے باتیں بنا رہے تھے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن غصہ صاف ظاہر تھا۔ وہ آدمی اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ اس نے ایک بار بھی بیچ میں بولنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ثمینہ خاموش ہوئی تو اللہ یار نے نرمی سے کہا، بیٹی یہ تمہیں تنگ کرنے نہیں آئے۔ ثمینہ چونک گئی، تو پھر کیوں آئے ہیں؟ اب اس آدمی نے پہلی بار سیدھا ثمینہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولنے کے لیے لب کھولے۔ میرا نام عثمان ہے اور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ ثمینہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ عثمان نے سکون سے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے والدین سے بات کر چکا ہوں، اگر آپ راضی ہیں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ثمینہ کا غصہ حیرت میں بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ زینب بی بی نے آہستہ سے کہا، بیٹی یہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ عثمان چار پائی پر بیٹھ گیا اور بولا کہ میں شہر میں رہتا ہوں، ہمارا اپنا کاروبار ہے، میری ایک بار شادی ہو چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر بولا، لیکن وہ رشتہ کامیاب نہیں رہا۔ میری بیوی نے ہمارے گھر اور کاروبار کو بہت نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ہماری جان کو بھی خطرہ ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم بچے اور آخرکار علیحدگی ہو گئی۔ ثمینہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ عثمان نے کہا، اس کے بعد سے میں اکیلا ہوں۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ میں کسی نیک اور سمجھدار لڑکی سے نکاح کروں۔ میں گاؤں ایک دوست کی شادی میں آیا تھا، تبھی آپ سے ملاقات ہوئی اور پھر رکا۔ پھر بولا، آپ کے حالات دیکھ کر مجھے ترس نہیں آیا، بلکہ آپ کے لیے دل میں عزت پیدا ہوئی۔ آج کے دور میں بھی کوئی اتنا صبر اور حوصلہ رکھ سکتا ہے، یہ میں نے پہلی بار دیکھا۔ ثمینہ نے نظریں جھکا لیں۔ اللہ یار نے کہا، بیٹی
ہم نے بہت سوچا ہے، تم ابھی جوان ہو، پوری زندگی اکیلے کیسے گزارو گی، اور یہ لڑکا دل سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ ثمینہ کے دل میں طوفان تھا۔ اسے اپنے بیٹے کا چہرہ یاد آیا، اپنے ماں باپ جیسے ساس سسر یاد آئے، اپنی نندوں کی ذمہ داریاں یاد آئیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، اگر میں ہاں کر دوں تو کیا مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑے گا؟ عثمان نے فوراً کہا، نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ ثمینہ نے کہا، یہ میرے ساس سسر نہیں، میرے ماں باپ ہیں، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، اور میرا بیٹا بھی ان سے دور نہیں رہے گا۔ عثمان نے کہا، مجھے یہ سب منظور ہے۔ ثمینہ نے کہا، میری 4 نندیں ہیں، ان کی شادی کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ عثمان نے سر ہلایا، وہ بھی میری ذمہ داری ہوگی۔ الایار اور زینب بی بی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اجنبی اتنا سب کچھ مان سکتا ہے، لیکن ثمینہ نے آخری بار بات کہہ دی، اگر کبھی آپ کے گھر والوں نے مجھے یا میرے گھر والوں کو قبول نہ کیا تو میں واپس یہیں آ جاؤں گی۔ عثمان مسکرایا، میرے والدین کو سب معلوم ہے اور انہی نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ یہ سن کر ثمینہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد زینب بی بی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی، اللہ نے شاید تمہارے لیے یہی راستہ رکھا ہے، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ ثمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اندر چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے مرحوم شوہر کی تصویر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر آپ ہوتے تو کیا یہی فیصلہ کرتے؟ کوئی جواب نہ آیا، لیکن اس کے دل نے فیصلہ کر لیا۔ وہ باہر آئی اور آہستہ میں بولی، اگر آپ میری شرطیں مانتے ہیں تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ سن کر عثمان کے چہرے پر پہلی بار کھل کر خوشی ظاہر ہوئی۔ الایار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ چند ہی دنوں بعد سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ نہ کوئی شور شرابہ، نہ ہجوم، بس چند قریبی لوگ اور سچی دعائیں تھیں۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو گھر کا ماحول بہت بوجھل ہو گیا۔ زینب بی بی ثمینہ سے لپٹ کر رونے لگی اور اس کا چھوٹا بیٹا بھی کچھ سمجھے بنا رونے لگا۔ ثمینہ کی حالت بھی خراب تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، میں آپ سب کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، سب کچھ سنوارنے کے لیے جا رہی ہوں۔ گاڑی چل پڑی۔ ثمینہ کھڑکی سے ہاتھ ہلاتی رہی جب تک گھر نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے دل میں ایک وعدہ کیا، وہ اس گھر کو کبھی نہیں بھولے گی۔ گاڑی دور نکل گئی اور ثمینہ کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ گاؤں کی کچی سڑکیں پیچھے رہ گئیں اور سامنے پکی کشادہ سڑکیں آ گئیں۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی ایک بڑے شہر کے خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ اونچا لوہے کا گیٹ، اندر صاف ستھرا باغ اور ایک کشادہ گھر۔ سکینہ نے ایسے گھر صرف فلموں میں دیکھے تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک بزرگ میاں بیوی باہر آئے۔ عثمان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے اور سلام کیا۔ ثمینہ گھبرا کر پیچھے کھڑی رہی۔ بزرگ خاتون نے پیار سے کہا، آؤ بیٹی ثمینہ۔ ثمینہ نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ خاتون نے فوراً اسے گلے لگا لیا اور کہا، اب تم ہماری بیٹی ہو۔ یہ سن کر ثمینہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے ڈر تھا کہ شاید اسے قبول نہ کیا جائے، لیکن یہاں تو سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اسے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ چمکتا ہوا فرش، خوبصورت تصویریں، نرم صوفے، ہر چیز اس کے لیے نئی تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن دل بھرا ہوا تھا۔ اسے اپنے گھر کی سادہ روٹیاں یاد آ رہی تھیں۔ پھر اس نے کافی عرصہ کے بعد رات کی سرگوشی کو انجوائے کیا۔ اگلے دن عثمان نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ شہر میں ان کے خاندان کی سونے اور چاندی کی بڑی دکان ہے، جہاں کئی لوگ کام کرتے ہیں۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے گئے۔ عثمان کے والدین نے ثمینہ کو کبھی اجنبی پن محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کے بیٹے کو بھی اپنے پوتے کی طرح محبت دیتے تھے، لیکن ثمینہ اپنے پرانے گھر کو نہیں بھولی۔ وہ روز فون کر کے اپنے ماں باپ جیسے ساس سسر کا حال پوچھتی رہتی۔ ایک دن اس نے عثمان سے کہا کہ مجھے گھر کی بہت فکر رہتی ہے، وہ سب کیسے ہوں گے؟ عثمان مسکرایا اور بولا، میں نے سب انتظام کر دیا ہے۔ ثمینہ چونک گئی، کیا مطلب؟ عثمان نے بتایا کہ میں نے گاؤں میں پیسے بھجوا دیے ہیں، گھر کی مرمت کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور بہنوں کی پڑھائی کے لیے بھی۔ سکینہ حیران رہ گئی، آپ نے مجھے بتایا بھی نہ؟
عثمان مسکرا کر بولا، اگر بتاتا تو آپ منع کر دیتی۔ یہ سن کر ثمینہ خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، 3 مہینے گزر گئے۔ ثمینہ پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی گاؤں میں لگا رہتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے کہا، میں ایک بار گھر جا کر سب کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ عثمان نے فوراً کہا، کل ہی چلتے ہیں۔ اگلے دن وہی چمکتی ہوئی گاڑی دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئی، لیکن اس بار اس میں بیٹھی ثمینہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ سادہ مگر صاف لباس، ہاتھوں میں چوڑیاں، گلے میں ہلکا سا زیور اور چہرے پر اعتماد۔ جب گاڑی ثمینہ کے گھر کے سامنے رکی تو سب کی نظریں وہیں جم گئیں۔ دروازہ کھلا اور ثمینہ نیچے اتری۔ چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ کوئی پہچان ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ وہی ثمینہ ہے، پہلے والی۔ کمزور اور تھکی ہوئی عورت کی جگہ اب ایک باہمت خاتون کھڑی تھی۔ زینب بی بی دروازے پر آئیں اور ثمینہ کو دیکھتے ہی رو پڑیں۔ بیٹی ثمینہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ دونوں دیر تک روتی رہیں۔ اللہ یار بھی باہر آ گئے۔ ان کی آنکھیں بھی خوشی اور فخر صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ گھر بھی بدل چکا تھا۔ ٹوٹی دیواروں کی جگہ اب پکا کمرہ بن چکا تھا۔ چھت مضبوط تھی، صحن صاف تھا۔ یہ سب دیکھ کر ثمینہ سمجھ گئی کہ عثمان نے واقعی سب سنوار دیا ہے۔ شام تک گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ لمبے عرصے بعد اس آنگن میں ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کچھ دن گاؤں میں گزارنے کے بعد واپس شہر جانے کا وقت آ گیا۔ اس بار رخصتی پہلے جیسی درد بھری نہیں تھی، کیونکہ اب سب کو یقین تھا کہ ثمینہ ان سے دور نہیں ہوئی۔ وہ جب چاہے واپس آ سکتی ہے۔ گاڑی چل پڑی۔ راستے میں ثمینہ نے آہستہ سے کہا، اگر میں اس دن دکاندار کے سامنے ہار مان لیتی تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ عثمان مسکرایا اور بولا، آپ نے ہمت نہیں ہاری، اس لیے اللہ نے آپ کو کامیابی دی۔ ثمینہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کھیت، درخت، کچی سڑکیں سب پیچھے رہتے جا رہے تھے، لیکن اس بار اس کے دل میں کوئی خالی پن نہیں تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ زندگی نے اس سے بہت کچھ چھینا ضرور ہے، لیکن بدلے میں اسے عزت، سکون اور ایک نیا سہارا بھی دیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنی عزت اور کردار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ثمینہ نے مشکل حالات کے باوجود غلط راستہ اختیار نہیں کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ وہ وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہو سکے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔